نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے، آ کر عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جی چاہتا ہے کلمہ پڑھو، لیکن میرے اندر 4 برائیاں ایسی ہیں جن کو دین اسلام نے سخت ناپسند کیا ہے، اور بے شمار مرتبہ میں نے ان کو چھوڑنے کی کوشش بھی کی ہے، لیکن مجھ سے وہ برائیاں چھوٹ نہیں رہی۔ تو آپ مہربانی کریں، مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں۔ کلمہ پڑھنے کا جی بھی چاہتا ہے، لیکن سوچتا ہوں کہ کلمہ پڑھ لیا، برائیاں نہ چھوٹی تو بعد میں کیا کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ وہ 4 برائیاں کون سی ہیں؟ تو وہ شخص کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نے آج میں گھر سے ارادہ کر کے آیا ہوں کہ ان 4 برائیوں میں سے ایک برائی آج چھوڑ کے جاؤں گا۔ 4 برائیاں میں بتا دیتا ہوں، ایک برائی آج آپ کے کہنے پہ ضرور چھوڑ دوں گا، 4 کی 4 نہیں چھوڑ سکتا، لیکن آج پختہ ارادہ ہے، مصمم ارادہ ہے کہ ایک برائی کو چھوڑ کے جاؤں گا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ تمہاری کون سی 4 برائیاں ہیں جو تمہیں کلمہ نہیں پڑھنے دیتی؟ وہ شخص کہنے لگا، میری سب سے پہلی برائی یہ ہے کہ میں شراب کثرت سے پیتا ہوں، دوسری میری برائی یہ ہے کہ میں زنا بھی کثرت کے ساتھ کرتا ہوں، تیسری میری برائی یہ ہے کہ میں چوری کثرت کے ساتھ کرتا ہوں اور اپنا سارا گزر بسر چوری کے سر پہ کرتا ہوں، اور چوتھی میری برائی یہ ہے کہ میں ہر بات پر جھوٹ بولتا ہوں۔ لیکن آج گھر سے ارادہ کر کے آیا ہوں کہ ایک برائی چھوڑوں گا۔ 4 برائیاں ہیں، زانی بھی ہوں، شرابی بھی ہوں، چوری بھی کرتا ہوں اور جھوٹ بھی بولتا ہوں۔ آپ بتا دیں ان میں سے کون سی برائی چھوڑ دوں؟ اور کلمہ پڑھنے کا بڑا جی چاہتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور دانائی دیکھیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی حکمت کے ساتھ دین کو پھیلایا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اور شخص آیا، عرض کی، آقا نمازیں 2 پڑھوں گا، کلمہ پڑھانا ہے تو ٹھیک ہے، نمازیں میں نے 2 ہی پڑھنی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھایا، ہاتھوں میں ہاتھ لیا، کلمہ پڑھا دیا۔ اب دار اسلام میں داخل ہو گئے تو کچھ ہی دنوں کے بعد حاضر ہوئے اور عرض کی، آقا جی چاہتا ہے نمازیں 3 پڑھوں۔ کچھ دنوں کے بعد آئے، آقا عرض کی، آقا دل چاہتا ہے کہ 5 کی 5 پڑھوں۔ تو یہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دنائی اور حکمت تھی کہ آپ کلمہ بھی پڑھا لیتے تھے اور اعمال کی اصلاح بھی فرما دیتے تھے۔ اسی طرح آج بزرگان دین بیعت بھی کر لیتے ہیں اور بیعت کرنے کے بعد ان کی اصلاح بھی کر دیتے ہیں۔ اب اس شخص نے کہا کہ 4 برائیاں ہیں، ایک چھوڑ دوں گا، زنا ہے، شراب ہے، چوری ہے، جھوٹ ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنائی اور حکمت چیک کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر میں کہوں کہ ایک برائی چھوڑنی ہے تو وعدہ کرتے ہو کہ ایک برائی چھوڑ دو گے؟ اور کلمہ بھی پڑھا دیتا ہوں۔ عرض کرنے لگا، اگر آپ کہیں گے تو چھوڑ دوں گا۔ آپ تصور کریں، ایک طرف زنا ہے، ایک طرف شراب ہے، ایک طرف چوری ہے، اور چوتھی طرف جو ہے وہ جھوٹ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم صرف جھوٹ بولنا چھوڑ دو اور کلمہ پڑھ لو۔ وعدہ کر لیا کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا، کلمہ پڑھا دیا۔ اب جب کلمہ پڑھ لیا اور وعدہ کر لیا کہ سچ بولوں گا، بیٹھے بیٹھے صرف خیال اس طرف گیا کہ زنا، تو فوراً ذہن میں آیا کہ صبح اگر نبی پاک نے پوچھ لیا تو سچ بولنے کا وعدہ کر کے آیا ہوں۔ شراب کی طرف توجہ گئی تو فوراً ذہن میں آیا کہ اگر صبح پوچھ لیا بتا شراب پی ہے تو سچ بولنے کا وعدہ کر کے آیا ہوں، اگر پوچھ لیا بتا چوری تو نہیں کی اور سچ بولنے کا وعدہ کر کے آیا ہوں۔ تو آپ دیکھیں سچائی کتنی بڑی نعمت ہے جو بندے کا ہر عیب ختم کر دیتی ہے، کیونکہ جب بھی بندہ کوئی عیب کرتا ہے تو اس عیب کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، تو جب وہ سچ بولنا شروع کرے گا اور سچا بندہ اپنے عیب نہیں بتائے گا، اور جب وہ سچا بندہ ہو جائے گا تو اس کے عیب بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو جھوٹ ایک ایسی لعنت ہے جو بندے کو گناہوں کی دلدل میں لے جاتی ہے، اور بندہ ایک عیب کرنے کے بعد پھر دوسرا عیب کرتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کی طبیعت بن چکی ہوتی ہے کہ اس نے ہر بات پر جھوٹ کا سہارا لینا ہوتا ہے اور اپنے اس عیب کو لوگوں سے چھپانا ہوتا ہے۔ اور ایک بات کو یاد کر لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے کہ جھوٹ بولنے والا ہلاک ہوگا تو بالیقین ہلاک ہوگا، وہ چاہے 50 سال لگا کے سب کچھ بنا لے، لیکن ایک دن ضرور اس کی زندگی میں آئے گا کہ اس کا جھوٹ اس کو ہلاک کر دے گا۔ تو اس لیے اپنی طبیعت کے اندر سب سے پہلے سچائی کو پیدا